السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کعبے کی چابی اور ماں اور جنت، تاریخ اسلام کے اہم واقعات ہیں۔ کعبہ کی چابی۔ ہجرت سے قبل مکی دور میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابی مانگی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ان قریب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر جسے میں چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات حرف بحرف پوری ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر وہاں عثمان لرزتا کانپتا کعبہ کی چابی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہ لیا اور وہ چابی لے کر دوبارہ اسے عنایت کر دی اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے عثمان، یہ چابی لو اور ہمیشہ تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ اس پر وہ صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ اب بھی چابی اس کے خاندان میں ہے اور قیامت تک اس کے خاندان میں ہی رہے گی۔ ماں اور جنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے رب العزت، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے شہر کا قصاب تیرا جنت کا ساتھی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ اس وقت وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مہمان بننے کی درخواست کی تو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قصاب نے گوشت پکایا اور اپنی 110 سالہ بوڑھی ماں کو اس طرح کھلایا جس طرح چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو کھلاتی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ سب اس بوڑھی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور اسے جنت کی بشارت دے دی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ زمین پر بوجھ۔ حضرت شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، دنیا میں سب سے افضل چیز کا مر جانا بہتر ہے کیونکہ وہ علیہ السلام نے جواب دیا، عقل۔ اس نے عرض کی کہ اگر عقل نہ ہو تو پھر کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر علم بھی نہ ہو تو؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے پاس دولت ہونی چاہیے۔ اگر وہ شخص دولت سے بھی بے بہر ہو تو پھر؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اس کا مر جانا بہتر ہے کیونکہ وہ زمین پر بوجھ ہے۔